عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ کن صفات کے حامل ہوتے ہیں؟ عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ گزشتہ ملاقاتوں میں چل رہا تھا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور تواضع کا معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں یقین بیٹھ جائے کہ جو بھی نعمت میرے پاس ہے وہ میرے اللہ کی دی ہوئی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب لوگ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب سلامت۔ وہ ان سے مباحثہ نہیں کرتے، الگ راہ لیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ جو رات میں کچھ حصہ ایسا گزارتے ہیں جو سجدے اور قیام میں ہوتا ہے، یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنے والے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں، اتنی اعلیٰ صفات کے باوجود وہ اللہ سے یوں مانگتے ہیں، رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے۔ ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب پوری ہلاکت ہے۔ کبھی آدمی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اگر تھوڑے سے گناہ میں کر لوں جس کے پاداش مجھے تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جانا پڑے تو کیا حرج ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک جہنم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی اور زیادہ دیر ٹھہرنے کے اعتبار سے انتہائی بری ہے، آدمی تصور ہی نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو بے جا خرچ نہیں کرتے، ولم یقتروا اور تنگی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، ان کے لیے اسراف اور تنگی کے درمیان اعتدال کی راہ ہے، وہ اس راہ پہ چلتے ہیں، اسراف نہیں کرتے۔ رحمان کے بندوں کی صفات میں سے ہے کہ وہ مال جو اللہ کی ایک نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے فنعم المعونہ، بہترین نعمت ہے اس شخص کے لیے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اس کے لیے مال بہترین نعمت ہے۔ اس نعمت کو بے جا صرف نہیں کرتے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جہاں دین اور دنیا کا فائدہ نہ ہو، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ اسی طرح کا ملتا جلتا لفظ ایک اور قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، تبذیر۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تم بے جا مال کو مت اڑاؤ۔ تبذیر کہتے ہیں گناہ کی جگہ پہ مال خرچ کرنا، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک گناہ کی جگہ پہ خرچ کرنے والے لوگ شیاطین کے بھائی ہیں۔ یاد رکھیے وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے اللہ کا انتہائی ناشکرا ہے۔ تو اسراف کی کوئی نپی تلی تعریف نہیں کی جا سکتی، 2 اور 2 جمع 4 کہہ کے کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ لوگوں کی حالتیں مختلف ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت زیادہ دی ہے، وہ مہنگی سواری استعمال کرتے ہیں، وہ گھر آرائش اور زینت کے اعتبار سے مہنگا رکھتے ہیں، لگژری زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو انسان اپنی جسم کی راحت کے لیے مال خرچ کرے، اپنے گھر والوں کے لیے خرچ کرے، یہ اسراف میں نہیں ہوتا، اسراف میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ اسراف میں تب شمار ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جہاں دین اور دنیا کا فائدہ نہ ہو۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے
ولا تجعل يدك مغلولا، ایسا بھی نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو اپنی گردن کے ساتھ، ولا تبسطها كل البسط، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہاتھ کو کھلا چھوڑ دو، خوب خرچ کرو، فتقعد ملوما محسورا، اگر تم نے ایسا کیا کہ ہاتھوں کو باندھ کے رکھا تو ملامت ہوگی، اور خوب خرچ کیا تو پھر تم محصور ہو جاؤ گے، تمہارے پاس وسعت اور گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف خواص کو سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اجازت تھی، ہر ایک کو اجازت نہیں تھی۔ آپ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال یہ تھا کہ کان لا یدخرہ، وہ کل کے لیے کسی چیز کو ذخیرہ نہیں فرماتے تھے، خرچ کر دیتے تھے۔ اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف فرما تھے، ایک بچہ آیا، کہنے لگا کہ والدہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمیں اپنی قمیص مرحمت فرما دیں، قمیص مبارک برکت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس صرف یہی قمیص ہے جو میں نے پہن رکھی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس قمیص نہیں ہے، کسی اور موقع پہ میں انشاءاللہ دوں گا۔ وہ بچہ چلا گیا، ان کی والدہ نے دوبارہ بھیجا کہ آپ ہمیں یہی قمیص دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہ نہیں فرماتے تھے، لا نہیں فرماتے تھے، نہیں، آپ نے قمیص مرحمت فرما دی۔ نماز کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں تاخیر ہوئی تو صحابہ کرام نے جب استفسار کیا، معلوم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بلا قمیص تشریف فرما ہے، نماز میں آنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تو کان لا یدخر، یہ آپ کی شان ہے، کل کے لیے کسی چیز کو ذخیرہ نہیں فرماتے تھے اور اس کی ترغیب دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سے گئے تو ایک بکری ذبح ہوئی تھی، صبح کی گئی تھی آپ کے گھر میں، آپ نے فرمایا اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ما ابقا، کیا چیز باقی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک دستی کا گوشت باقی ہے، باقی سب صدقہ کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب کچھ باقی ہے، صرف دستی کا گوشت باقی نہیں ہے۔ خواص کے لیے حکم تھا کہ سب کچھ خرچ کرو، ہر ایک کو اجازت نہیں تھی۔ غزوہ تبوک کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا مال لے کر آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مزاج شناس تھے، آپ جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا معاملہ کیا ہوگا، تو آپ نے اس کے باوجود سب پر اظہار کرنے کے لیے فرمایا، آپ نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سن کے کہنے لگے لا اسبقہ علی شیء بعد، میں ابو بکر سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن اسی مجلس میں ایک آدمی سونے کی گٹھلی، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا لے کر ان کی طرف اتنی زور سے پھینکا کہ اگر ان کو لگ جاتا تو زخمی ہو جاتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ سارا مال لے کے آ جاتے ہیں اور خرچ کر دیتے ہیں اور بعد میں محتاج ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے پھر سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال خرچ کرنے کو ہر ایک کو نہیں فرمایا، صرف خواص کو، اور انہی کا قبول کیا، باقی انہیں دینا چاہا تو قبول نہیں کیا، ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کے نہ رکھو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور سارا خرچ کرنے پہ بھی نہ لگ جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے لم یسرفوا، وہ لوگ اسراف نہیں کرتے، رحمان کے بندے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر مفعول مذکور نہیں ہے، کس چیز میں اسراف نہیں کرتے، کس چیز میں، کون سی چیز ہے جس میں اسراف نہیں کرتے، مفعول ذکر نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو عام رکھا ہے، اس لیے اسراف ہر شے میں ہوگا، مال کے اندر اسراف کرنا۔ اللہ اکبر، تربیت جن کے والدین کرتے ہیں خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں،
مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے میں اور ہمارے بھائی ہم رات کو اپنے والد صاحب کے ساتھ کپور تھلا ہاؤس کے پاس سے گزر رہے تھے، اندھیرا تھا، تو میرے بھائی نے جیب سے کچھ رقم نکالی تو سکے نیچے گر گئے، 1 روپے کا سکہ، اس وقت تو سکے ہوتے تھے 1 پیسہ 2 پیسہ، نیچے گر گئے. تو 1-2 پیسوں کی کیا اہمیت، آدمی اندھیرے میں تلاش کرے. تو ہم آگے چلنے لگے. والد صاحب نے کہا بیٹا کوئی چیز نیچے گری ہے. ہم نے کہا بجان وہ سکے ہیں کہاں تلاش کریں گے؟ کہ نہیں لاؤ ماچس لاؤ. ماچس لائی گئی، جلایا گیا، سکوں کو تلاش کیا گیا. اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے کہ وہ نعمت جس کے کثیر اجزاء نفع دیتے ہوں اس کے تھوڑے کی بھی قدر کرنی چاہیے. جس کے کثیر اجزاء نفع دیتے ہوں، 5000 نفع کا نوٹ ہے، 1000 روپے نفع کا نوٹ ہے، اس کے سکوں کی بھی قیمت دل میں ہونی چاہیے. نعمت ہے اللہ کی، اس کو پھینکا نہ جائے. کیا اس کی حیثیت ہے 5 روپے کے سکے کی؟ پھینک دو. 10 روپے کے سکے کی کیا حیثیت؟ کھیل میں پھینک دیا جائے؟ ہرگز نہیں. اللہ کی نعمت ہے. تو وہ نعمت جس کے کثیر اجزاء نفع دیتے ہوں اس کے قلیل اجزاء کو کی نہ قدری نہ کی جائے. تو کس چیز میں ہم اسراف نہ کریں؟ اللہ جل شانہ نے اس کو خالی رکھا. اس میں ایک اسراف فی الوقت بھی ہے، وقت میں اسراف کرنا جو آج کل ہمارے ہاں بہت عام ہے. اوقات کتنے ضائع ہو جاتے ہیں، موبائل پر بیٹھے بیٹھے کتنا وقت ضائع ہو گیا. اوقات کا ضیاع کرنا، حالانکہ وقت اتنی قیمتی چیز ہے. 1 لمحہ ہماری جنت بنا سکتا ہے. 1 لمحہ میسر ہو جائے بس. یہ دنیا سے جانے والے جو چلے گئے ہیں، اگر ہم ان سے پوچھیں تو یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں 1 لمحہ میسر ہو جائے، ہم اس پہ کوئی ذکر کر لیں اللہ کا. کاش ہمیں کوئی 1 لمحہ اس دنیا کا نصیب ہو جائے جو مجھے آپ کو اس وقت نصیب ہے. اس لیے کہ جو آدمی یوں کہہ دے اگر اخلاص نیت کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اخلاص نیت سے کہہ دے، اگر پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کا یہ کلمہ کفارہ بن جائے گا. 1 لمحہ ہماری اتنی بڑی جنت بنا سکتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتے یوں فرمایا سبحان اللہ اعظم من احد. 1 دفعہ سبحان اللہ کہنا جبل احد سے بڑا ہے. 1 دفعہ الحمدللہ کہنا جبل احد سے بڑا ہے. اللہ اکبر. مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے ہمارے والد صاحب نے ہمیں ایک دفعہ کہا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے بیٹا میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، ہے تو شرم کی بات، اللہ کاش ایسے ماں باپ میسر ہوں جو بچوں سے یہ باتیں کریں. اللہ اکبر. باپ بھی مصروف ہو موبائل میں، بیٹا بھی مصروف ہو، کون سا وقت نکالیں گے ہم اپنی اولاد سے باتیں کرنے کا؟ کہنے لگے ہمارے والد صاحب نے ہمیں کہا کہ بیٹا ہے تو شرم کی بات، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں، جب میں بیت الخلاء جاتا ہوں وہاں کوئی کام اور کرنے کا نہیں ہوتا، تو میں لوٹے کو دھو لیتا ہوں. جتنی دیر وہاں بیٹھتا ہوں لوٹے کو دھو لیتا ہوں اس نیت سے کہ اگلا بندہ آئے تو اس کو صاف لوٹا ملے. کہنے لگے بیٹا مجھے یہی کام وہاں سمجھ میں آتا ہے، میں اس کو استعمال کرتا ہوں وقت کو، اور یہ کام اجر کا ذریعہ ہے. کہنے لگے والد صاحب کی اس تربیت کا اثر ایسا ہے ہمارے اوپر، اتنا وقت کو ہم نے تول کے خرچ کیا اور خرچ کر رہے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے میری اہلیہ جب کھانا اتارتی ہیں، دسترخوان پہ جب میں بیٹھ جاتا ہوں تو جب کھانا اتارتی ہیں تو 5 منٹ لگتے ہیں. میں نے 5 منٹ کا ایک کام سوچا ہوتا ہے، وہ میں اس وقت کر دیتا ہوں. اور عصر کی نماز سے پہلے 15 منٹ مجھے فارغ ملتے تھے، تو میں نے 15 منٹ کے لیے مطالعہ شروع کیا، تو میں نے وہ کتاب تصنیف کی جو صرف میرے 15 منٹ کے صحیح استعمال کی برکت سے اللہ نے عطا فرما دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 منٹ 10 منٹ لوگوں نے تول کر خرچ کیے، اللہ نے وقت میں برکت دے دی. 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے انہماک موبائل میں ہو، اور وہ بھی انتشار کا ذریعہ، کوئی فہم کا ذریعہ نہیں. انتشار جتنی چیزیں دیکھی جائیں گی اتنا دماغی انتشار بڑھ جائے گا.
اس کے لیے وقت ہونا چاہیے. تو اسراف فی الوقت، وقت میں اسراف کرنا اور اس کو ضائع کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال نہ کرنا. اور دوسری چیز اسراف فی النظر بھی ہے. اسراف فی النظر، نظر اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. 50 یا 60 سال کی عمر میں جب نظر دھندلانے لگتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اتنے سال اللہ نے جو نعمت دے رکھی ہے یہ معمولی نعمت نہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت. اور اس نظر کو اللہ کے حکم کے خلاف بے جا استعمال کرنا. ان النظرۃ سہم، حدیث قدسی ہے، ان النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموم. نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. فمن ترکہا مخافتی، جو میری خوف سے چھوڑ دے اس کو، یعنی غلط جگہ نہ دیکھے، میرے خوف سے صرف، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، میں اس کو اس قربانی پر جو اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، جذبہ پیدا ہوا تھا دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں دیکھا، ہاتھ کے اندر موجود ہے چیز موبائل، جذبہ پیدا ہوا کہ میں غلط چیز دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں دیکھا، یجی ابدلتہ ایمانا، میں ایسا ایمان اس کو عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یجد حلاوتہ فی قلبی، جس کی مٹھاس یہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. نظر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بیجا اسراف اللہ کو سخت ناپسند ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، قرآن پاک کی آیت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مؤمنین سے یہ بات کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکایا کریں، اپنے ستر کی حفاظت کیا کریں. اس لیے ہمارے وہ نوجوان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم رک نہیں سکتے، ہم باز نہیں آ سکتے، مجبوری ہماری، اگر ایسی بات دل میں پیدا ہو گئی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا کوئی حکم ایسا عطا نہیں کیا جس کے ہم مکلف نہ ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے ہر ایک کو حکم اس کی طاقت کے مطابق دیا ہے. دو چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے. ایک ہمت، انسان ہمت کرے، عزم کرے، بد نظری سے بچنے کی کوشش کرے. دوسرا جو سب سے طاقتور چیز ہے، اللہ سے دعا مانگنا. اے اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے، اے اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے. یاد رکھیے گا، آدمی اگر کوئی دنیا کی دعا مانگے، اے اللہ مجھے مال عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما، مجھے صحت عطا فرما، اس دعا کے بارے میں مختلف چیزیں آتی ہیں قبولیت کی صورت میں. کبھی تو وہ چیز دے دی جاتی جو مانگ رہا ہے، کبھی اس سے بہتر چیز دے دی جاتی جو اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی وہ نعمت، اور کبھی اللہ پاک اس کو یہ نعمت نہیں دیتے، آخرت میں اس کا ذخیرے کے طور پر یہ دعا مل جائے گی اجر کی صورت میں. لیکن آدمی اگر دین کے لیے دعا مانگے، اے اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے، یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس سے بہتر کیا چیز ہوگی؟ اللہ جل شانہ اس کو دنیا میں کیوں عطا نہیں فرمائیں گے؟ یا اللہ پاک دین کے علاوہ کون سی چیز بہتر عطا فرمائیں گے؟ سب سے بہتر چیز دین ہے، اور آدمی اس دین کے لیے دعا کر رہا ہے. یہ دعا مقبول ہوتی ہے اللہ کے ہاں، یہ عطا نعمت کی جاتی جو مانگے. اللہ کی ذات کریم ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربکم حی کریم، تمہارا رب بڑی حیا کرنے والا ہے اور بڑا کریم ہے. اس بات سے اللہ حیا فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اللہ سے مانگے اور اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے، اللہ اس سے حیا فرماتے ہیں. تو آدمی ہمت کرے، اور دوسرا دعا مانگے، اے اللہ مجھے اس گناہ سے بچائیں. اسراف فی الوقت، اسراف فی النظر، اور اسی طرح اسراف تعلقات میں بھی ہے. تعلقات زیادہ بنانے کا شوق، میرے تعلقات زیادہ ہونے چاہیے. اچھا، اس کے لیے بڑا آسان راستہ
واٹس ایپ پہ گروپس بنے ہوئے ہیں، سارا دن گروپس کے میسج پڑھے جائیں اور گروپس سے میسج کیے جائیں، تعلقات زیادہ سے زیادہ بڑھیں۔ یاد رکھیے گا، ایک تعلقات ہوتے ہیں دین کے اعتبار سے، بہت اچھی بات، ایک تعلقات ہوتے ہیں کاروباری تجارتی دنیا کے اعتبار سے، وہ بھی نعمت ہے، لیکن جو اس کے علاوہ تعلقات ہیں وہ اسراف ہیں، اور اس تعلقات کے بارے میں آتا ہے کہ تعلقات حجاب است بے حاصلی، کہ ایسے تعلقات اللہ سے تعلق میں حجاب بن جاتے ہیں، جتنے مخلوق سے تعلقات زیادہ ہوں گے رب سے تعلق میں کمی آ جائے گی، اس کے لیے وقت نہیں ملے گا اللہ کے لیے کہ ہم اللہ سے مانگ سکیں، اللہ جل شانہ سے کوئی مناجات کر سکیں، کوئی اس اللہ کا ذکر کر سکیں۔ ہر وقت گفتگو واٹس ایپ گروپس کے اندر اور اسی طرح میسج کے اندر، فیس بک کے اندر، ہر وقت کی مصروفیت، ہر وقت کی مصروفیت۔ دین کا تعلق رکھا جائے، دنیا کاروباری تعلق ضرور رکھا جائے، اس کے علاوہ تعلقات سے گریز کیا جائے، ورنہ یہ تعلقات ہمیں اللہ کی ذات سے دور کر دیں گے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، یعنی بے جا خرچ نہیں کرتے، ایسی جگہ خرچ نہیں کرتے جہاں دین اور دنیا کا فائدہ نہ ہو۔ ولم يقتروا، اور وہ لوگ جو تنگ دستی اور وہ لوگ جو تنگی بھی نہیں کرتے خرچ کے اندر۔ وکان بین ذلک قواما، ان دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے خرچ کرنے کے بارے میں، ما عال من اقتصد، جو اپنے خرچ میں میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ عجیب ارشاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے لکھا اس حدیث کو اگر لکھ کر بٹووں میں رکھ لیا جائے پرس میں تو بٹوا یا پرس کبھی خالی نہیں ہوتا، لیکن جناب یہ مقصد حدیث پر عمل کرنا ہے، خالی تعویذ نہیں ہے کہ کاغذ پہ لکھ کے ہم پرس میں رکھ لیں اور پھر پرس خالی نہ ہو، مقصود عمل ہے۔ ما عال من اقتصد، جو میانہ روی اختیار کرے، اس لیے اپنے پیسوں کا ماہانہ آمدن کا بجٹ بنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ حد الامکان قرض لینے سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ بہت ساری ضرورتیں ایسی ہماری ہیں جو قرض لیے بغیر پوری ہو سکتی ہیں، لیکن بہت ساری خواہشات ایسی ہیں جس کے لیے قرض لینا پڑے گا۔ حد الامکان قرض لینے سے بچا جائے۔ ما عال من اقتصد، جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا، کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی پوری زندگی کے اندر، اپنے لباس کے اندر، اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے اندر، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے کے اندر اور اپنے نظامی زندگی کے اندر میانہ روی لائی جائے، تاکہ اللہ نے جو نعمت مال کی دی ہے وہ نعمت ایسی ہو کہ جو انسان استعمال کر سکے، دیر تک خرچ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔